اضحک و ابکا۔ عزیز بھائیوں، قرآن مجید کی میں نے ایک آیت پڑھی ہے، سورہ النجم 27واں پارہ، چھوٹی سی آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ نے انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا نفسیاتی مسئلہ حل کر دیا ہے۔ صرف اس کی ایک کو بند کر دو اسپیکر۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ ہی ہے اضحک و ابکا، جو انسان کو رلاتا بھی ہے اور ہنساتا بھی ہے۔ فرمایا انسان کو ہنسانا اور اس کو رلانا یہ اس اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ وہ جب چاہے انسان کو ہنسا دے، جب چاہے رلا دے، جب چاہے یہ دونوں چیزیں جمع فرما دے۔ خوشی کا موقع ہوتا ہے بعض اوقات بہت بڑا، اچانک سے اللہ تعالیٰ انسان کو کسی پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ پریشانی کا موقع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوشی دے دیتا ہے۔ موقع خوشی کا ہو، پریشانی آ جائے تو خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ موقع پریشانی کا ہو، خوشی آ جائے، پریشانی ختم نہیں ہوتی، کم ہو جاتی ہے۔ لیکن فرمایا یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے ہاں پرسوں رات بیٹے کی پیدائش ہوئی، بڑی خوشی کا موقع تھا، پورا خاندان، پوری فیملی والے اب آپ بڑے خوش تھے، اور کل صبح ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے، 5-6 گھنٹے پہلے جو خاندان بڑا خوش تھا، 5 گھنٹوں کے بعد اس خاندان کی سب خوشیاں ماند پڑ گئیں اور وہ رو رہے تھے۔ ایک دوست مجھے ملا، وہ کہنے لگا جی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 سال کے بعد بیٹی دی۔ ہمارے گھر میں بڑا خوشی کا سما تھا، کیونکہ ہمارے خاندان میں پیدا ہونے والا اگلی پوش میں یہ پہلا بچہ تھا۔ کہتا ہے بڑی خوشی تھی، بہت زیادہ۔ چوتھا دن تھا، میں اس بچی کے عقیقے کے لیے کچھ انتظامات کر رہا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا، اچانک وہ بیمار ہوئی، سانس اکھڑا، اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اپنے رب کے پاس پہنچ گئی۔ ہم اس کے عقیقے کی دعوت دینے کی تیاریاں کر رہے تھے، اور ہمیں چند گھنٹوں کے بعد اس کا جنازہ پڑھنا پڑا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى۔ لوگوں، وہ اللہ ہی ہے جو انسان کو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے۔ ان دونوں چیزوں میں ایک انتہائی اہم نقطہ ہے، میں نے صرف آج وہ بیان کرنا ہے اور اپنی بات ختم کرنی ہے، آپ توجہ کریں، انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ اللہ رب العزت نے ہماری خوشی اور ہماری غمی، اس کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ جس نے ہمیں سیدھے رستے پہ لگانے کا ماحول پیدا کرنا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ خوشی ہو یا غمی ہو، دونوں ہی ٹیمپریری ہیں، عارضی ہیں، مستقل نہیں ہیں۔ خوشی کا عارضی ہونا یہ انسان کے اندر فکر پیدا کرتا ہے، غمی کا عارضی ہونا انسان کو ایک امید دلاتا ہے۔ اگر خوشی مستقل ہوتی تو آپ یقین کیجئے لوگ واقعتاً حقیقت میں بالکل ہی اللہ کو بھول جاتے۔ ابھی تو خوشی عارضی ہوتی ہے نا، اس کے باوجود خوشیوں کے مواقع پہ آپ لوگوں کا ماحول دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، کس انداز میں اپنے رب کو بلائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ساتھ ہی اگلی بات ارشاد فرمائی، یہ خوشی کے موقع ہیں، شادی ہے، بچے کی پیدائش ہے، مال کی ریل پیل ہے، احباب دوستوں کی محفل اور مجلس ہے، کہیں آنا جانا، سیر و تفریح ہے۔ فرمایا یہ ساری خوشیاں سیلیبریٹ کرو، انہیں مناؤ، لیکن یہ عقیدہ ذہن میں رکھو، وَأَبْكَى، وہ اللہ اس بات پہ قادر ہے
کہ تمہاری خوشی کے اس لمحے میں اگلا لمحہ جو آئے وہ اس خوشی کو غمی میں بدل دے۔ جب یہ فکر اور یہ اگلی آیت کا حصہ انسان کے ذہن میں ہوگا تو وہ اس خوشی کو مناتے ہوئے اپنے رب کو نہیں بلائے گا، وہ اپنے اللہ کا تصور ہر وقت ذہن میں رکھے گا اور وہ ڈرتا رہے گا کہ یار میرا اللہ اس خوشی کو غمی میں بدل سکتا ہے، میرا اللہ مجھ سے ناراض بھی ہو سکتا ہے، میں نے ایسا کام نہیں کرنا کہ جو بعد میں میرے لیے پچھتاوے کا اور شرمندگی اور حسرت کا باعث بن جائے۔ وَأَب کا انسان کو خوشی کے موقع پہ سیدھے رستے پہ کھڑا کرتا ہے اور اسے ہدایت پہ کاربند کرتا ہے۔ اور دوسری طرف جب غم آتا ہے تو انسان کے ذہن میں پچھلا ٹکڑا آیت کا وَأَب کا، اگر اللہ نے رلایا ہے تو وہ ہنساتا بھی ہے، وہ خوشیاں بھی دیتا ہے۔ بعض اوقات کچھ انسانوں کی زندگیاں آپ واقعتاً یقین کیجئے غموں سے بھری پڑی ہوتی ہیں، ایسی ایسی ان کی لائف کی سٹوری ہوتی ہے، قصہ اور کہانی ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ ان کو سننے کے لیے بیٹھ جائے تو سننے والا شاید رونا شروع ہو جائے، پریشان ہو جائے کسی کی بات سن کے۔ ایسی تکلیف اور ایسا غم ان کی زندگی میں موجود ہوتا ہے، تو غم کے موقع پہ بعض اوقات انسان مایوس ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے، اور اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید پتہ نہیں میرا اللہ تعالیٰ میری کیوں نہیں بات سن رہا، میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، ایسے وسوسے اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو آیت کا پہلا ٹکڑا اضحیٰ کا یہ انسان کو غم میں تسلی اور حوصلہ دیتا ہے کہ بندے پریشان نہیں ہونا، جو اللہ پریشان تجھے غم دے رہا ہے وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تجھے خوشی بھی دے گا۔ یہ آیت انسان کو غم میں ایک امید دیتی ہے اور سہارا دیتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں رسول کائنات علیہ الصلاۃ والتحیات کی زندگی، آپ کی لائف اور آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت، ایک دو مثالوں پہ آپ غور کر لیں، بہت باتیں آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائیں گی۔ ایک سب سے پہلی مثال آپ کے اپنے بیٹے کی وفات۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹیاں دی، 3 بیٹیاں تو آپ کی زندگی میں اس دنیا سے چلی گئی۔ آپ کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، 2 بیٹے آپ کے مکے میں پیدا ہوئے، ادھر ہی فوت ہو گئے۔ ایک بیٹا آپ کا ماریہ قبطیہ سے مدینے میں پیدا ہوا، آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا۔ آپ صبح فجر کے وقت صحابہ میں تشریف لائے، آپ نے ان کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے اور میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ اس کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ اب یہ بچہ جب پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، بعض روایات کے مطابق اس کی ایج 1 ڈیڑھ 2 سال، اتنا عرصہ یہ زندہ رہتا ہے کہ اچانک سے بیمار پڑ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں بچہ چھوٹا دودھ پیتا 10 ماہ کا، 1 سال کا، 1.25 سال کا، کتنی محبت لیتا ہے اپنے والدین سے بھی اور اپنے گھر والے اور خاندان کے ہر فرد سے کتنا اس کو جو ہے وہ محبت اور پیار نصیب ہوتا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی ساری اولاد آپ کی اس دنیا سے جا چکی ہے، یہ بیٹا آپ کے پاس موجود ہے، ایج کم و بیش 2 سال ہے اور بیمار پڑ گیا ہے۔ آپ نے اسے اٹھایا ہے، آپ کے ہاتھوں کے اندر ہی اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا غم تھا، کتنی پریشانی تھی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ صحابہ بعض آپ کے پاس موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ تو ہمیں کہتے ہیں کہ صبر کرنا ہے، حوصلہ رکھنا ہے، برداشت کرنا ہے، تحمل کرنا ہے، آپ تو رو رہے ہیں۔ تو نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ نہیں اے میرے صحابی، آنکھوں کا رونا اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، میں نے جس چیز سے روکا ہے وہ جزا فضا نوحہ اور زبان سے کچھ ایسے جملے ادا کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، میں نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ پھر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اے ابراہیم، بیٹے کو مخاطب کرتے ہیں، اے ابراہیم تیری وفات نے آنکھوں کو رلا دیا ہے، دل کو غمگین کر دیا ہے، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، تیرے جانے نے ہمیں بہت غم اور دکھ میں ڈالا ہے، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن ہم اپنی زبان سے صرف وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا، اور وہ بات کیا ہے؟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو رب نے لے لیا وہ اسی کا تھا، ہم بھی اپنے اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔
جب انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ آنے والا غم اور پریشانی اور دکھ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ رب العزت کی اس میں حکمت ہے اور یہ عارضی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہم نے بھی جانا ہے، تو بڑی بڑی آنے والی تکلیف انسان کے لیے بڑی جلدی کافور ہو جاتی ہے اور اسے حوصلہ مل جاتا ہے۔ اور آخری بات، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو جن لوگوں کی وفات پہ بڑا غم اور بڑی تکلیف ہوئی، ان میں آپ کے چچا ابو طالب تھے، آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ تھی رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ آپ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ ان کی وفات، ان کی شہادت اور دوسروں کی وفات پہ انتہائی غم زدہ، انتہائی پریشان، بلکہ احد والے تو آپ کو بہت دفعہ یاد آیا کرتے تھے، کیونکہ احد والوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہید ہونے والے بہت سارے جانثار ایسے تھے جن کے ساتھ آپ کو بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ ان میں ایک نام جناب مصعب بن عمیر کا بھی تھا، آپ کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کا بھی تھا۔ یہ مصعب وہی تھے مکے کے اندر بڑی شاہانہ زندگی بسر کرنے والے، شہزادوں کی طرح رہنے والے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب ایمان لائے، آپ کے پاس ہجرت سے 2 سال پہلے مدینے کے لوگ انصاری آئے، ہم بھی اسلام قبول کرتے ہیں، ہمیں کوئی استاد دیں، ٹیچر دیں، کوئی اپنا نمائندہ دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مصعب کو ان کے حوالے کر دیا تھا۔ مصعب وہاں پہ چلے گئے تھے، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینے کے اندر تشریف لائے تھے تو آپ کا استقبال کرنے والوں میں جناب مصعب بھی شامل تھے۔ مصعب آپ کا استقبال کر رہے تھے اور آپ پوچھ رہے تھے صحابہ سے، دیگر لوگوں سے، کہ مصعب کدھر ہیں؟ آپ مصعب کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ اور جب احد کے میدان میں مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان کے وراثت کے مال میں اتنا کچھ بھی نہیں تھا کہ جس سے ان کے کفن کی چادریں پوری ہوتی۔ ایک چادر ان کے مال وراثت میں جو ان کے چہرے پہ ڈالتے، ان کے قدم ننگے ہو جاتے، قدموں پہ ڈالتے چہرہ ننگا ہو جاتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان کے چہرے پہ ڈال دو اور قدموں پہ گھاس ڈال دو۔ اسی طرح ان کو دفن کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بھی بڑا پیار تھا، ان سے بھی بڑی محبت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے جانثار صحابہ اس جنگ کے اندر بھی شہید ہوئے۔ آپ کو ان کی یاد بڑی ستایا کرتی تھی، اور ان کی یاد میں آپ کیا کیا کرتے تھے؟ کبھی ان کی یاد آتی، آپ اللہ کے حضور دعا کر دیتے۔ ایک دفعہ آپ کو ان کی بڑی یاد آئی، بڑا ستایا یاد نے، آپ نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا، کہا چلو آؤ آج ہم احد والوں کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ آپ صحابہ کو ساتھ لے کے جنازگاہ میں آئے، جہاں پہ عید پڑھتے تھے عیدگاہ، جنازگاہ، وہاں پہ تشریف لائے، اور وہاں پہ آپ نے دوبارہ احد والوں کا جنازہ پڑھا۔ روایات کے مطابق غالباً یہ 8 ہجری کی بات ہے۔ احد کی جنگ 3 ہجری میں ہوئی ہے، 5-6 سال بعد آپ آج بھی ان کا جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو ان کی یاد ستا رہی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا وہ وحشی بن حرب جس نے نیزے کے ساتھ آپ پہ وار کیا تھا، اسلام قبول کر لیتا ہے 8ویں ہجری کے بعد، فتح مکے کے بعد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کر دیتے ہیں، کہا اسلام تو تیرا قبول ہے لیکن میری آنکھوں کے سامنے نہیں آنا۔ جب تم آنکھوں کے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ شروع سے لے کے آخر تک پڑھ لیں، غم بھی ملے گا، خوشی بھی ملے گی۔ خوشی ہے کہیں غم ہے، کہیں غم ہے کہیں خوشی ہے۔ آپ غزوہ بدر میں سرخرو ہو کے جنگ فتح کر کے آ رہے ہیں تو آ کے آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ آپ کی بیٹی رقیہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ ادھر جنگ میں فتح پانے کی خوشی ہے، ادھر آپ اپنی بیٹی کو قبر میں اتار رہے ہیں اور دفنا رہے ہیں۔ یہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ لیکن کبھی مایوسی، اللہ رب العزت کی ناشکری کا کوئی کلمہ یہ آپ کو زندگی میں کبھی نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان یہ عقیدہ اپنے اللہ رب العزت کے حوالے سے مضبوط کرتا ہے، بناتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، یہ اللہ کا کام ہے، وہ انسان کو ہنساتا بھی ہے، وہ رلاتا بھی ہے۔ جب وہ ہنساتا ہے تو وہ رلانے پہ بھی قادر ہے، جب وہ رلاتا ہے تو وہ ہنسانے پہ بھی قادر ہے، جب وہ خوشی دیتا ہے تو وہ غم دینے پہ بھی قادر ہے، جب وہ غم دیتا ہے وہ خوشی دینے پہ بھی قادر ہے۔ جب سب اختیار ہی اسی کے پاس ہے تو بندہ کبھی اس سے منقطع ہو کے، اس سے کٹ آف ہو کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اپنے رب کو ہر موڑ اور ہر موقع پہ یاد رکھنا، اس سے اپنا تعلق بحال رکھنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں یہ فلسفہ سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔